بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینہ کی کتاب الاشارات والتنبیہات، اور اس کی یہ 25ویں فصل ہے اور مرحلہ ہے 7واں، اور ہمارا موضوع چل رہا تھا خیر اور شر۔ خیر اور شر میں ہم نے اقسام بیان کی کہ خیر کی کتنی اقسام ہیں۔ تو بنیادی پہلی قسم بول سینہ نے کہا تھا کہ جو کل خیر ہے، دوسرا جس میں خیر کثیر ہے۔ تو یہ عرض کیا تھا کہ یہ معصوم ہستیاں جو بالفعل ہوتی ہیں اس عالم میں، ان کا استکمال تدریجی نہیں ہے، یعنی ان کی فعلیت تدریجی نہیں ہے، جبکہ خیر کثیر یہ تمام باقی جو ممکن موجودات میں سے جو جن کا حساب کتاب ہونا ہے، وہ ہمارا موضوع ہے انسان۔ تو یہ جو خیر کثیر ہے کیا یہ سعید ہیں؟ کیا انہی کو آخرت میں سعادت نصیب ہوگی، یعنی جنت ملے گی؟ یا خیر کثیر رکھنے والی موجودات ہیں، ان کو بھی یہ بھی سعادت میں شامل ہوں گی؟ تو اس میں عقلی قوانین سے مباحثہ کیا ہے ابو علی سینا نے۔ تو متن دیکھتے ہیں کہ متن یہ چھوٹا سا ہے۔ ابو علی سینا کیا کہہ رہا ہے؟ ولا یا کا ان عندک، یعنی تیرے دل میں یہ خیال، یہ تیرے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ان السعادت فی الآخرۃ، کہ جو اخروی سعادت ہے بروز قیامت، جو سعادت کس کو نصیب ہونی ہے، یہ سعادت جو آخرت میں ہے یہ ایک نوع ہے، یعنی منحصر منوع اس نوع کے ساتھ یہ منحصر ہے۔ کیا صرف اسی؟ کیونکہ یہ تو کل خیر ہے، یہ اسی نوع کے ساتھ منحصر ہے۔ کہتا تیرے ذہن میں یہ بات نہ آئے، یا یہ ایک ہی نوع ہے، یعنی بروز قیامت جن کو سعادت نصیب ہونی ہے، جس طرح کے حدیث میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یعنی 8 مراتب ہیں، 5 6 7 یہ مراتب ہیں جنت کے۔ تو یہ جو سب سے بلند مرتبہ، یہ تو یہ خلق جو کل خیر ہیں ان کے لیے ہے۔ تو یہ کہتا ہے کیا نو ایک ہی نو ہے یہ جو سعادت کی ہے؟ اب کہتا ہے یہ نہ یقین کرو کہ صرف ایک ہی نو ہے، کیونکہ نو کی تعریف آپ سے یہی کی تھی کہ جنس اور فصل کے ملنے سے نو بنتی ہے۔ اگر نو زیادہ ہیں تو ظاہر ہے ان کی فصول میں فرق ہوگا، ان کی فصل الگ ہے، ان میں جو انسان ہے ہر کی فصل، اس میں جو جائیں گے ان کی فصل الگ ہے، ان میں جو جائیں گے ان کی فصل الگ ہے۔ تو کہہ رہا ایک میں آپ نہ اس کو منحصر کریں، ولا یا کا انا عندک، اور نہ ہی تیرے دل میں یہ بات آئے کہ انہا یہ جو سعادت ہے، لا تنالو اصلاً یہ سرے سے یہ حاصل ہی نہیں ہوتی، نہیں پائی جاتی، الا بالاستکمال فی العلم، کہ علم کے کمال تک جب پہنچا جائے گا وہ موجودات جو تدریجاً بالفعل ہوتی ہیں، یعنی اس عالم میں آتی ہیں، تو اس عالم میں علم حاصل کرتی ہیں یا علم کا اظہار کرتی ہیں، جس حد تک علم کا اظہار کریں گی، یا دوسرے الفاظ میں جس قدر علم کو کمال کو پاتی جائیں گی، اس حساب سے وہ سعادت کو پائیں گی۔ تو کہتا ہے یہ بھی نہ آپ خیال کریں۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، اور یہ جو استکمال ہے، یجعل نوعها ہاں اگر یہ ہوا انکانا ذالکا، ذالکا کی ضمیر لے کے جائیں اگر استکمال کی طرف، یعنی علم میں جو کمال ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ قرار دے نو آہا، اس سعادت کی نو کو، نو و نشر، یعنی علم حاصل کریں تو اس کا جو کمال ہے وہ سعادت کی نو کو بلند کرتا جائے۔ اولا یا کا نہ آئندہ کا، نہ ہی تیسری بات، نہ ہی تیرے ذہن میں یہ خیال آئے، تیرے دل میں یہ بات آئے کہ انا تفاریق الخطایا، یہ جو غلطیاں ہیں، یہ جو گناہ ہیں، خطائیں ہیں، انسان کی لغزشیں ہیں، یہ ان کی جو متفرق ہے، ان کا بہت زیادہ، یہ کیا کر دیتا ہے؟ باتقاتن لعصمت النجات ہے، یہ نجات کی جو عصمت ہے اس کو چاک کر دیتا ہے۔ یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ ظاہر نجات کا پردہ پھٹ جاتا ہے، انسان اب راہ نجات حاصل نہیں کر سکتا، یہ جنت میں نہیں جا سکے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ نہ کریں کہ کسی نے خطائیں کی ہیں تو خطا جو ہے اس کی جنت میں کے راستے میں حائل ہوگی اور اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جبکہ کثیر احادیث وارد ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کو نجات حاصل ہی نہ ہو، وہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو پھر اس کے نجات کا راستہ کھل جائے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ تو یہ نہ سمجھ کہ یہ جو گناہ اور خطایا ہیں یہ تیری نجات کی عصمت کا پردہ چاک کر دیں گی، تو کبھی نجات حاصل نہیں کر سکے گا، نہ نہ نہ، یہ نہ خیال کرو۔ بل انما یہلک الہلاکا، بلکہ یہ جو خطایا ہیں
تفاریق خطایا یہ کیا کرتی ہیں؟ ہلاکل سرمد نا بل انما یہلکو، اس کا فائل آگے آئے گا، الہلاک سرمد، یہ جو سرمدی ابدی ہلاکت ہے، یہ کیا چیز اس کا باعث بنے گی ابدی ہلاکت کا؟ وہ کہتا ہے ضرب من الجہل، جہل کی، جہالت کی ایک قسم ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جہل کی دو قسمیں ہیں، جہل بسیط اور جہل مرکب۔ یہ جو مرکب ہے وہ کہتا ہے یہ قسم جو ہے یہ ہلاکت کا باعث بنے گی، کیونکہ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ اڑ گیا، وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے۔ جبکہ یہ والا بندہ جاہل ہوتا ہے، جہالت ہے، اس سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، یہ کہتا ہے میں جانتا بھی نہیں اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، یہ ہلاکت کا باعث بنے گا۔ آگے یہ تین کہتا ہے، یہ تین باتیں آپ کے ذہن میں نہ آئیں، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لِلْعَذَابِ الْمَحْدُودِ ضَرْبٌ مِّنَ الرَّذِيلَةِ، کہ رذیلت کی ایک قسم وہ کیا کرتی ہے اس عذاب کے لیے، وہ یہ عذاب کا باعث بنتی ہے۔ ضرب یہ ایک قسم ہے، یارزو یہ عارض ہوتی ہے رذیلت کی قسم، وحدم اور یہ ایک حد ہے، من العذاب عذاب میں سے یہ ایک حد ہے، وذالک اور یہ جو عذاب ہے فی اقل اشخاص الناس سے۔ اب یہ ابو علی سینا کہہ رہا ہے کہ یہ جو عذاب ہے لوگوں میں سے وہ کیا ہے؟ کم لوگوں کے لیے ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ عذاب کم لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، کیونکہ کل خیر یہ تو ان کو سعادت اخروی نصیب، خیر کثیر جو لوگ رکھتے ہیں تو یہ گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں، جب توبہ کر لیتے ہیں اور خطایا میں سے بھی بڑی خطایا، بڑی رذیلت ہو یا جہل میں سے ایک بڑی قسم جہل مرکب کا لوگ شکار ہوں، یہ لوگ ان کے لیے جنت مانے ہوگی، باقی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ جو عذاب ہے، عذاب کا تصور آگے آئے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، یہ جہنم کیا ہے؟ یہ ایک یعنی ہاسپٹل ہے۔ جس طرح انسان بدنی لحاظ سے بیمار ہوتا ہے تو علاج، اب جس قدر بیماری ہوگی بدنی لحاظ سے، جو پرہیز نہیں کرتے تو جو تھوڑا پرہیز کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کے بدنی تک آتے ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے، دوسرے سسٹم خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ بیمار ہوگا اتنا زیادہ ہاسپٹل میں رہے گا، اتنا آپریشن ہے تو آپریشن کرانا پڑے گا، انجیکشن دلوانے پڑیں گے، ڈرپیں لگوانے پڑیں گی، تو ان کو اتنی زیادہ بدنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو لوگ بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں تو کم نقصانات ہوتے ہیں، وہ عام چھوٹی موٹی دوائی سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بروز قیامت بھی جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ دھل جائیں گے، کیونکہ عقیدہ اصل ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، کسی حد تک یہ جو جہنم میں ان کو تھوڑا بہت یعنی ان کا علاج کیا جائے گا، اس لحاظ سے کہ وہ شفا خانہ ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بلا ابو السین آخر میں کہہ رہے ہیں اس فصل کے ولا تزغ الی من یجعل النجات، تو کان نہ دھر اس شخص پہ کہ جو قرار دیتا ہے نجات کو وقفاً علی عدد، جو میں کہتا ہے کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اس میں محدود کر دیتا ہے، نجات کو قرار دیتا ہے وہ موقوف ہے کہ چند لوگوں پر، وہ تھوڑے لوگ جائیں گے، ومصروفۃ عن اہل الجہل والخطایات صرفاً الی الابد، اور نصیب نہیں ہے یعنی جنت نصیب نہیں ہوگی، تو یہ محدود کر رہا ہے وہاں، یہ اہل الجہل والخطایا صرفاً الی الابد، تو یہ جو اہل جہل ہیں اور یہ جو خطائیں کرنے والے ہیں وہ ابدی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وَاسْتَوْسِعْ رحمت اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کی جو جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے کرا ہے، واسعت رحمتی کل غضبی، جو واسعت رحمتی میری رحمت واسع ہے میرے غضب پر، غضبی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے اس کے غضب پر، تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت حاوی ہے تو یقیناً نجات جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو ملے گی۔ اگلی فصل الفصل السادس والعشرون، یہ 26ویں فصل ہے، اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اور اللہ کا تقول، شاید کہ تو کہے، یعنی تو عقیدہ رکھے، کالا اشکال بھی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے، شاید کہ تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ امکنا، کہ ممکن ہے کہ این یبرا القسم الثانی ان لہو کے شر، کہ یہ جو قسم ثانی ہے، یہ جو دوسری قسم ہم نے یہ بیان کی ہے، یہ جو ہے کہ یہ نجات پائے
ٹھیک ہے، کس سے؟ ان لہو کس شر، شر کے لاحق ہونے سے یہ بری ہو جائے، یہ اس کو شر لاحق نہ ہو، یعنی اس کو عذاب نہ ہو۔ فیکون، و جواب کا، تو تیرا جواب کیا ہوگا کہ انہو لو بریا ان، کہ اگر بری ہو جائے یہ کس سے؟ این یلحقہ ذالکا، کہ یہ جو قسم ثانی ہے یہ لہو کے شر سے اس کو لاحق ہو شر، تو کیا ہوگا؟ لکانا شیئن غیر حاضل قسم، یعنی وہ کہتا ہے یہ لہو کے شر سے بالکل بری ہو جائے۔ ان موجودات کو اس عالم میں جو ہیں ان سے لغزشیں ہوتی ہیں، معصوم نہیں ہیں، خطایا ہوتی ہیں، تو ان کو شر لاحق ہوتا ہے۔ اگر یہ شر، یہ نوع جو ہے اس میں شر اس کو لاحق ہی نہ ہو تو یہ نوع جو ہے یہ تو پھر یہ والی نوع بن جائے گی، کیونکہ اس کو شر لاحق نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن کی آیات ہے، مومن شیطان نے کہا تھا کہ میں سب کو ورگلاؤں گا مگر تیرے خاص بندوں کو، وہ یہ اس قسم کے لوگوں کو ہے، تو یہ شر لاحق ہی نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ تو یہ دوسری قسم ہو جائے گی وکانا، اور یہ جو قسم ثانی ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ وکانا کا فاعل یہی ہے، القسم الاول، یہ قسم اول ہو جائے گی، قسم ثانی قسم اول ہو جائے گی۔ وقد فرغ عنہ، پھر اس سے فارغ ہو جائے گی، یہ اپنی اس قسم ثانی میں رہے گی نہیں، جب اس کی تعریف میں یہ والی تعریف نکل گئی اس تعریف میں آ جائے گی تو یہ نہیں رہے گی۔ وَإِنَّمَا هَذَا الْقِسْمُ فِي أَصْلِ وَضْعِهِ، وہ کہتا ہے یہ جو قسم ثانی ہے اپنی اصل وضع میں، جب بھی کسی کی تقسیم بندی کی جاتی ہے تو وضع کے حساب سے کی جاتی ہے، حد بندی اس کی تعریف ہوتی ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتی، اگر اس سے باہر نکلے گی تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے اپنے اصل وضع میں کیا ہے؟ مما، یہ اس میں سے ہے، لیس یمکنو، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان یکون الخیر الکثیر، کہ یہ ہو جائے خیر کثیر، یہ کیا ہو جائے؟ یہ یکون الخیر الکثیر یتعلق بہ، کہ یہ خیر کثیر اس کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ اصلا یہ خیر کثیر مراد یہ ہے کہ اصلا خیر کثیر یہ ہے، یہ خیر کل ہے، یہ وہ موجودات ہیں جن کو شر لاحق ہوتا ہے، تو یہ اگر یہ خیر کثیر ہو جائے گی قسم ثانی قسم اول ہو جائے گی۔ اللہ، مگر یہ کہ واہ یہ جو قسم ثانی ہے بحیث سے، اس حیثیت سے، اب اس کی اصل کیا ہے کہ یلحقہ شر بالضرورہ، اس کو شر ضرور بر ضرور لاحق ہوتا ہے۔ جب تدریجی کمالات کرنا ہے، اس کو مصادمات، پیچھے ہم نے کہا تھا کہ اس عالم میں ٹکراؤ ہوتا ہے، واقعات ان کے ٹکراؤ سے شر لاحق ہوتا ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی اصل وضع کیا ہے کہ یلحقہ شر، اس قسم ثانی کو شر لاحق ہوتا ہے، بالضرورہ، ضروری، لازمی، کب؟ ان دل مصادمات الجاریہ، کہ یہ جو ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، 40 حقوق امام زین العابدین نے گنوائے ہیں، تو وہاں پر ٹکراؤ سے یہ کسی نہ کسی حد تک امکان ہے کہ اس سے مصادمات سے، ٹکراؤ سے شر لاحق ہوتا ہے۔ وَإِذَا بَرِئٌ عَنْ هَٰذَا، وہ کہتا ہے جب یہ جو اس کی اصل وضع ہے اس سے یہ بری ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فقد جوئلا غیر نفسو، تو یہ پھر یہ بدل کر یہ اپنی قسم سے نکل کر دوسری قسم بن جائے گی۔ فکان النارو، جس طرح کے نار کیا ہو جائے، اس کو قرار دیا جائے جو علت غیر النار، نار کی تعریف یہ ہے، مثال کے طور پر نار جلاتی ہے، اگر یہ جلاتی نہیں ہے تو یہ اپنی قسم سے نکل گئی، اپنی اصل وضع سے نکل گئی، جب نکل گئی تو وہ چیز بن جائے گی جو جس طرح کے یہ اس سے آثار نمودار ہوں گے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نار کیا ہو جائے گی؟ وہ غیر نار ہو جائے گی۔ والماء غیر الماء، ماء پانی اپنی اصل سے نکل گیا، بہنا اس کی صفت ہے، تو نکل کر اگر وہ سالڈ بن جاتا ہے تو وہ اپنی اصل سے نکل گیا، وہ غیر ماء ہو گیا۔ اسی طرح اگر یہ اپنی تعریف سے نکلے گی تو یہ بن جائے گی، یہ نو بدل کر یہ دوسری نو بن جائے گی۔ تو یہاں پر یہ ابو سینا نے کہا کہ یہ نو پر منحصر نہیں ہے، یہ جو نو کے افراد ہیں ان کو تعریف کے لحاظ سے اس کو شر لاحق نہیں ہوتا، اس کو شر لاحق ہوتا ہے، لیکن یہاں پر توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور یہاں پر انسان اس عالم میں احتیاط تقوی اختیار کر کے بھی بہت سارے شر سے اس کو معافی ہو جاتی ہے۔ پھر بڑی نیکیاں جس طرح احادیث میں وارد ہے کہ ایسی بڑی بڑی نیکیاں ہیں کہ جن سے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو اور بہت سارے طریقے ہیں جن سے گناہ کی معافی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عالم میں آزمائش اور مصیبتیں آتی ہیں، ان پہ صبر کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور اس کے بہت زیادہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اب یہ ہو کہ جس طرح کا یہ اگر قسم ہی نہ ہو کہ ان سے گناہ سرزد ہی نہ ہو، جبکہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کہاں جائے گی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ ایک اور آئمہ سے فرامین بھی ہیں کہ اگر کوئی گناہ نہ کرتا تو اللہ ایک ایسی قوم کو خلق کرتا کہ جو گناہ کرتی. وہ گناہ کیوں کرتی؟ اس مخلوق ہی ایسی ہوتی. یہ سعادت اور شقاوت کا باب جو احادیث بہت زیادہ ہیں کہ ان کی اصل کو دیکھا جائے گا. اب اصل جو ہے سعید کی مٹی کہاں سے آئی اور شقاوت شہید کی مٹی، اس پر احادیث وارد ہیں. اس سے جبر لازم نہیں آتا، بلکہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. اگر جس حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر سعید ہے اس کی مٹی کے ساتھ مکس کی جاتی ہے دوسری مٹی، جس کی وجہ سے گناہ ظاہر ہوتے ہیں، اور آخر جب اس نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ مٹی کہاں سے آئی ہے اس کی وجہ سے وہ اسی طرف لوٹے گا، اور جو وہ باقی دوسری مٹی ساتھ تھی وہ جھڑ کے الگ ہو جائے گی. تو یہ سعادت اور شقاوت کی وضاحت آگے انشاءاللہ کسی باب میں آئے گی، وہاں پر اس کی مزید وضاحت ہوگی. والحمدللہ رب العالمین.